اچھا تعلق رہا ہمیشہ سے. آپ نے جو باتیں کی میں ایک ایک کا نام لیتا ہوں. فرمین ہے, عثمان, عرفان الدین ہیں میرے بچے دوست, ارشد معراج ہیں, ارشد جلیل, سعید بھی ہیں, سعید احمد, ہمیشہ ایسا. آپ نے لکھا اس ناول کے حوالے سے یا بات کی تو یہ بھی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ناول پہ کچھ بات کرنے سے کی بجائے میں اس میں سے کچھ ایک دو صفحے پڑھ کے سنانا چاہوں گا اگر آپ. جی بالکل, جو مجھے پسند بھی ہیں اس ناول کے حوالے سے. ہم یہ سوال خود کرنا چاہیں گے کہ آپ نے کیسے اس کا تھیم آپ کے دماغ میں ہے, کیا انسپائریشن تھی جو آپ نے اس ناول کو لکھا, اس پہ کچھ بات پہلے یہ دو صفحے پڑھ لوں پھر اس کے بعد اس پہ آپ سن لیں گے تو اسی سے سمجھ آئے گا. بزنس سیکرٹ ہے. اس کا دو صفحے ہیں. اس کا عنوان ہے کہانی فروش. کہانی فروش. دوستو, عزیزوں, مہربانوں, قدردانوں, آپ کے لیے ایک تحفہ خاص. بڑے دعوے نہیں کرتا. دنیا میں دعوے کرنے والوں اور دعووں کی کمی نہیں ہے. ایک سے بڑھ کر ایک دعویٰ, ایک سے بڑھ کر ایک دعویٰ کرنے والا, ہر چوک میں, ہر گلی کی نکڑ میں, ہر ٹی وی چینل پر, ہر اخبار اور رسالے میں, مجموعوں اور جلوسوں میں, اشتہاروں میں, اور ہر انسان کے اندر آپ کو ایک دعویٰ اور ایک دعویٰ کرنے والا مل جائے گا. دعوے کا کیا ہے؟ زبان ہی تو اعلانی ہے, سو ہلا دی لیجیے دعویٰ ہو. ہمارا تمہارا خدا بادشاہ, اور اسی بادشاہ نے پیدا کیا موت کو زندگی کی کوکھ سے. میرے مہربان, زندگی کی کوکھ سے اس نے ہمارے سروں پر ستاروں کا چھاج سجایا, پیروں تلے زمین کا تختہ بچھایا, آسمان کا گنبد اوپر تان دیا, جیسے پرندوں کو پنجرے میں قید کیا جائے ہمیں بھی کر دیا. تو اس قدرت کاملہ, اس پروردگار کا واسطہ دے کر درخواست گزار ہوں کہ میرے کشکول میں اپنی توجہ کا سکہ پھینکیں. آپ سے التماس ہے کہ موبائل اگر آن ہے تو چاہے آف نہ کریں, انہیں سائلنٹ موڈ میں لے آئیں. کال آئے گی تو شور نہیں مچائے گی, بس آنکھیں جھپکائے گی, آپ کو اپنی طرف ملتفت کرنے کی خاموش جستجو کرے گی. تو آپ کے اختیار میں ہوگا کہ اگر وہ کسی ایسے اپنے کی طرف سے ہے کہ جس کی آواز پر لبیک نہ کہنا آپ گوارا نہیں کر سکتے, تو اس سے مختصر بات کہیں کہ یارا دلدارا, میں تیرے عشق میں ہارا, ذرا گھڑی دو گھڑی ٹھہر جا, لے تو بھی سن کیا کہتا ہے یہ بن جا. میں وعدہ کرتا ہوں میرے مہربان کہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. یہ میری زنبیل آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک سے بڑھ کر ایک نادرہ روزگار شے پڑی ہے, جبکہ اس کی قیمت ہے آپ کی معمولی سی توجہ. جی ہاں, آپ کی توجہ جناب عالی, آپ کی توجہ. یہ آگے چیرنگ کراس تک رش ہے, اس کے بعد گورنر ہاؤس کا سٹاف ہے, جس سے کم ہی کوئی سواری بس میں بیٹھتی ہے. اس سے آگے کینٹ ایریا ہے, خاموش علاقہ. پھر کھل کر بات ہوگی آپ سے. تو میں پوچھ رہا تھا کہ بھلا آپ کی توجہ کی کیا قیمت ہوگی؟ ایک حسین لڑکی, ایک تگڑا سا رومانس, پلاٹ کی گومن گیریاں, چونکا دینے والا اختتام. جناب والا, مجھے موقع دیجیے, یہ سب کچھ جو آپ نے ارشاد فرمایا آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں. یہ ذرا زیگل چوک گزر لینے دیں. توبہ ہے کاش. ایک حسین لڑکی میرے ذہن میں ہے جناب عالی, وہ آپ بھی ہو سکتی ہے. جی ہاں, آپ جو ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر کھڑکی کے برابر کسی صورت میں کھلی ہوئی بیٹھی ہیں. آپ کی خوبصورتی مجھے بےتاب کر رہی ہے کہ میں آپ کو اپنے ناول کی ہیروئن جیسا کہوں. خوبصورتی کی کیمسٹری بہت عجیب ہوتی ہے میرے محترم سامعین, یہ آپ کو اندھا کر دیتی ہے. لگتا ایسا ہی ہے کہ آپ اس کے سوا کسی شے کو نہیں دیکھ پا رہے. اس پر آپ کی نظریں جم کر رہ گئی ہیں, لیکن اسے بھی کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں آپ وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس خوبصورتی کی چکا چوند آپ کو رنگوں اور روشنیوں کے کھیل کی صورت میں دکھا رہی ہوتی ہے. خوبصورتی خود سے کوئی شے نہیں ہے, یہ ایک وسیلہ بن جاتی ہے آپ کی نظر کے لیے ایک نئے منظر تک جانے. آپ بور ہو رہے ہوں گے, لمبی بات نہیں کروں گا, براہ کرم اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے. تھرلر, سسپینس, رومانس, مسٹری, کامیڈی, ڈرامہ, سبھی کچھ ایک کہانی میں. بلا آج کل کے دور میں کہاں ملتا ہے بابا جی. شہر بھی ہے, دیہات بھی, غصہ بھی ہے, کرم بھی, محبت بھی ہے, نفرت بھی.
خیر کیا کیا خوبیاں اس کی گنواؤں. وہاں خالہ جی شاید سو گئی ہیں, کوئی بچہ رونے لگا ہے, اندر حبس بڑھ رہا ہے. موسم ہی کچھ ایسا ہے, بارش ہو جائے تو فضا نکل جائے گی. تو صاحبان طے ہوا, پھر ملیں گے اچھے موسم میں. معاف کیجیے گا ابھی نہیں. آپ شاید کہانی کی ابھی سے توقع کر رہے ہوں گے, خاص طور پر لمبے روٹ کی سواریاں تو چاہتی ہیں کوئی کہانی سناتا رہے, وہ سنتی رہے, سفر کرتا رہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک کہانی سناؤں گا جو لمبے اور چھوٹے دونوں طرح کے روٹوں والی سواریوں کے لیے موضوع مناسب ہوگی. آپ کو ایک ٹکٹ میں دو مزے دے گی. اور اگر ایسا نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا یا کچھ بھی رکھ لیجیے گا. لیکن ابھی میرا آپ سے رخصت لینا قدرت کے رچائے ہوئے ناٹک کا ایک ناگزیر انگ ہے, اسی ہو جائے گی. دو چار لائنیں میں اس کے حوالے سے کہنا چاہوں گا. میرا ذاتی خیال ہے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ جو تبدیلیاں مختلف فرنٹس پر ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ سوشل ہو چاہے لٹریری ہو, اس کے اثرات آپ کی ویلیو سسٹم پہ یہ ہوتے ہیں کہ ویلیوز تو وہی رہتی ہیں لیکن ان کو پرکھنے کے معیار بدل جاتے ہیں ہر دور میں. مثلاً خود تخلیق ایک ویلیو ہے, تو تخلیق کو پرکھنے کے معیار جو ہیں وہ آج وہ نہیں رہے جو آج سے 50 یا 100 سال پہلے تھے. مثلاً منٹو اگر خود آج موجود ہوتے اور آج کے دور میں ہمارے ساتھ لکھ رہے ہوتے تو وہ یقیناً ویسی کہانی نہ لکھتے جیسی انہوں نے پہلے لکھی. اور وہ اگر کوئی ایسی کہانی لکھ کے ان کے سامنے آتا تو وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتے کہ یہ بکواس ہے. تو تخلیق کا جو معیار ہے جو پہلے تھا وہ ظاہر ہے. اس طرح ہر ویلیو کو ہم پرکھ سکتے ہیں اسی انداز سے کہ ویلیو تو رہتی ہیں لیکن اس کو جو ہر جو دور ہے. اسی طرح سے آج ہم جب ناول کی بات کرتے ہیں یا تخلیق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کیا لکھیں. مثلا آپ جس روایت سے آپ کا تعلق ہے آپ اس روایت میں چاہے وہ آپ سمجھیں کہ آپ کی علاقائی روایت ادبی روایت ہے, قومی ادبی روایت ہے یا عالمی سطح کی ادبی روایت, جس سے بھی آپ جڑتے ہیں جاتے روایت میں آپ کہاں کھڑے اور آپ کس اثاثے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کس روایت کتنا سفر ہوا روایت میں اس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ جو لکھ رہے ہیں وہ اس کے تناظر میں وہ کس حد تک کنٹریبیوشن کرتا ہے. تو اگر آپ وہی کچھ لکھ رہے ہیں جو کہ پہلے لکھا جا چکا ہے وہ چاہے آپ اسے کسی بھی اچھے انداز میں لکھیں. مثلاً اگر آج کوئی ریڈیو بناتا ہے تو وہ چاہے کتنا ہی شاندار ریڈیو کیوں نہ ہو وہ مارکونی سے بڑا تخلیق کار یا ایون وہ تخلیق بھی نہیں مانی جا سکتی. تو اسی طرح سے آج اگر آپ اسی انداز میں جو پہلے لکھا گیا اسی انداز میں کوئی تخلیق کرتے ہیں تو چاہے جتنی بڑی شاندار تخلیق ہو تو کیا اسے ہم اس مارکونی کا جو ریڈیو تو وہ تو تخلیق تھا لیکن آج کا جو ریڈیو بنائے گا اس کا جو آج تخلیق جو ہو رہی ہے کیا آپ اس پیمانے پر اگر ہم آج کی تحریروں کو ناپیں تو کس حد تک وہ تخلیقی قرار پاتی ہیں, یہ بھی ایک سوال کا ہوتا ہے. اور یہ جو لکھنے والا ہے آج کا اس کے سامنے یہ سوال بہر ہوتے ہیں کہ وہ ایک دور تو ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کے مطمئن کرتے رہتے ہیں کہ میں اپنے ذات کے اظہار کی کوشش کر رہا ہوں, بس میرے لیے اور تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اور اس کے لیے جو آپ کہتے ہیں کہ مجھے چیزیں اس طرح نظر آتی ہیں یا اس طرح میں کہنا چاہتا ہوں تو یہ آپ کے لیے ایک سفیشینٹ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ آپ لکھتے ہیں. لیکن ایک خاص میرا خیال ہے کہ آپ جب میچورٹی گین کر لیتے ہیں اپنے کیریئر میں تو پھر آپ کے سامنے یہ جو سوال آتے ہیں کہ آپ جس روایت میں کھڑے ہوئے ہیں اس میں رہتے ہوئے آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور جو آپ لکھ رہے ہیں وہ کس حد تک تخلیقی ہے, کیا وہ تخلیقی بھی ہے کہ نہیں. تو یہ بھی یہ سوال ہے. تو میں نے میری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی وہ آئندہ بھی رہے گی
کہ کوئی ایسی چیز لکھی جائے جو چاہے جتنی بھی عامیانہ ہو لیکن وہ پہلے سے نہ لکھی گئی، اور اس کو جو زبان بھی آپ لکھیں وہ عامیانہ ہونی چاہیے، جو زبان بھی آپ لکھیں وہ بھی ویسی نہ ہو جو پہلے لکھی گئی ہے، چاہے وہ کتنی عامیانہ بھی ہو۔